میں گزارش کرتا ہوں حضرت مولانا سعید دکن حضرت مولانا سید احمد الحسینی سعید قادری صاحب مسجد الابلالی صدر قادریہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن و رکن متحدہ مجلس مشائخ سے کہ وہ اس آن لائن تعزیتی جلسے سے خطاب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا ان للہ وانا الیہ راجعون، صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم، نحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے چشم و چراغ حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے خطیب دکن حضرت العلامہ مولانا سید کاظم پاشا قادری صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کا جلسہ تعزیت آن لائن متحدہ مجلس مشائخ کے زیر اہتمام منعقد ہو رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں حضرت مولانا کاظم پاشا صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کا جلسہ تعزیت یقیناً یہ آن لائن ہو رہا ہے، لیکن اگر حالات صحیح رہتے اور یہ وبا کا ماحول نہ ہوتا تو ایسا جلسہ تاریخی جلسہ ہوتا، حیدرآباد میں شاید ہی کسی عالم دین کے انتقال پر ہوا ہوتا، کیونکہ حضرت کاظم پاشا قادری رحمۃ اللہ علیہ کا جو مشن اور جو خدمات اہل سنت والجماعت کے لیے رہے، اور ایک 50 سالہ دور جو گزرا، اور خصوصاً خارجیت کے خلاف میں آپ نے جو مشن اپنے ہاتھ میں لیا تھا، اور سرکار مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کو اور آپ کی ناموس کو بیان کرنے کا جو سلسلہ آپ نے شروع کیا تھا، اس کے لیے شایان شان تمام ہندوستان کے مسلمان آپ کو آج دل سے تعزیت پیش کر رہے ہیں، بلکہ جلسے تعزیت نہیں بلکہ جلسے یاد کاظم پاشا صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ خصوصاً ایمان ابو طالب پر جو حضرت کاظم پاشا صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خطابات کے ذریعے عوام الناس میں جو ان کو تعلیمات پہنچائی ہے اور صحیح طور پر عقائد بیان فرمائے ہیں، میں سمجھتا ہوں ہندوستان میں اتنا بڑا کام اور اتنے خطابات شاید ہی کوئی عالم دین نے کیا۔ اور جیسا کہ مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب کوئی آپ کے دشمن کا دوست بن جاتا ہے، یا آپ کے دشمن سے قربت حاصل کر لیتا ہے، یا آپ کے دشمن سے جب کوئی دوستی کرنے لگ جاتا ہے، جب آپ کے دشمن سے کوئی محبت کی باتیں کرنے لگ جاتا ہے، تو آپ اس سے دوری اختیار کرے، کیونکہ آپ کے دشمن سے دوستی کرنے والا یقیناً اب آپ سے دوستی کے قابل نہیں رہا۔ تو یہ پیغام کو مولانا کاظم پاشا صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے پرزور انداز میں، یہ میں حدیث شریف بیان مولائے کائنات کی اسی لیے کر رہا ہوں کہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہ جو مولائے کائنات کے سے بغض رکھنے والے لوگ ہیں، جو مولائے کائنات کے سے ان کو تکلیف ہے، فضائل بیان کرنے میں تکلیف ہے، مناقب بیان کرنے میں تکلیف ہے، وہ لوگوں سے آپ کو دوری اختیار کرنا ہوگا۔ دوستی کا یہ اصول ہے کہ آپ کے دوست سے آپ کو دوستی کرنا ہوگا، اور آپ کے دوست کے مخالف سے آپ کو دوری اختیار کرنا ہوگا۔ یہ اصول کو مولانا کاظم پاشا صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی ہی بے باکانہ انداز میں بیان فرمایا۔ لوگ دنیاوی حصول کے لیے، لوگ دنیا کے مقام و مرتبے کے لیے، لوگ دنیا میں کوئی
عہدہ حاصل کرنے کے لیے اپنے ایمان سے وہ کمپرومائز کرنے کی بات کرتے ہیں. لوگ اس مقام پہ پہنچنے کے لیے اپنے عقیدے کو چھپا کر سامنے والے کے عقیدے کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لوگ اب صرف مقام و مرتبے کے لیے اس فانی دنیا کی خاطر، اس دنیا کی شہرت کی خاطر، اس دنیا میں عہدہ و منصب حاصل کرنے کی خاطر اپنے ایمان کو کمزور کر لیتے ہیں، اور مولا کائنات کے دشمنوں سے، مولا کائنات سے بغض رکھنے والوں سے، مولا کائنات کے فضائل بیان کرنے سے جن کے چہرے خراب ہو جاتے ہیں، ان سے دوستی اور محبتوں کا اظہار کرنے لگتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے مولانا کاظم پاشا صاحب قبلہ کے خطابات اس طرح روشنی دیتے ہیں، وہ گمراہی سے وہ نکل جائیں گے اگر ان کے خطابات کو غور سے سماعت فرمائیں گے. آج کے دور میں ہمارے لیے اتنا بڑا نقصان ہوا ہے، اہل سنت والجماعت کا بڑا نقصان ہوا ہے، محبان اہل بیت اطہار کے لیے بڑا نقصان ہوا ہے، اور خصوص میں اگر یوں کہوں کہ مسلمانان ہندوستان کا بہت بڑا نقصان ہے تو میں غلط نہیں ہوگا. مولانا کاظم پاشا صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کو ہم سب کو ان کو نہ صرف یاد کرنا ہے بلکہ ان کے تعلیمات کو آگے بڑھانا ہے، ان کے مشن کو ہمیں آگے بڑھانا ہوگا، ان کے کام کو ہم کو آگے بڑھانا ہوگا. اور یہ یقیناً انشاءاللہ تعالی ہمارے سرپرست کی آج پردہ فرمائی ہوئی ہے، وہ ہم سے جدا ہوئے ہیں. متحدہ مجلس مشائخ کے وہ بہت بڑے سرپرست تھے، ان کی سرپرستی اور ان کی ہمت افزائی نے ہم کو ہمیشہ حوصلہ عطا فرمایا، اور یہی حوصلہ تھا، یہی آپ کی جو خاص توجہ تھی کہ متحدہ مجلس مشائخ نے جشن مولا کائنات کے کامیاب انعقاد عمل میں لایا. اور انشاءاللہ تعالی پروردگار عالم ہم کو اگر توفیق عطا فرمائے گا تو انشاءاللہ تعالی ہم جشن مولا کائنات کو ہر سال انشاءاللہ تعالی اسی دھوم دھام سے انشاءاللہ انعقاد کریں گے. اور مولانا کاظم پاشا قادری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہوئے میں عرض کروں گا کہ چاچا آپ کی یاد ہمارے دلوں میں ہمیشہ رہنے والی ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ نے جو ہم کو ہمت افزائی فرمائی، آپ نے ہمارے لیے جو کچھ راہ بتائی، اس پر ہم انشاءاللہ چلتے رہیں گے اور اہل سنت والجماعت کے کام کو اور آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ تعالی. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین. جس کا نام سید دکن حضرت مولانا سید احمد الحسینی